تو جناب بلال جاتا ہے ایمان کو اپنی فیلنگز ایکسپریس کرنے کے لیے ایک رومانٹک سی ڈنر پر لے کر. ایمان کو تو پتا ہے کہ بلال اپنی فیملی سے بالکل الگ تلگ رہتا ہے. اس کی فیملی ممبر میں سے کوئی بھی اسے پسند نہیں کرتا اور ایون کہ اس کی بہن بھی اپنے ہسبینڈ کی وجہ سے بلال سے دور رہتی ہے. اب یہاں پہ بلال ایمان سے پوچھتا ہے کہ کیا آپ نے واقعی اپنے پیرنٹس کے سامنے میرے ساتھ شادی کرنے کے لیے ہاں کر دی ہے. ایمان کو ڈائریکٹ سمجھ نہیں آتا کہ وہ کیا جواب دے, لیکن وہ پھر کہتی ہے کہ میرے پیرنٹس کہہ رہے تھے کہ میں آپ کے ساتھ بہت خوش رہوں گی, تو بس میں نے ہاں کر دی. بلال اس کی مسکراہٹ میں چھپی ہوئی اپنے لیے محبت کو بھی پہچان جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ خوش رہنے کی تو آپ کو واقعی میں ضرورت ہے, لیکن یہ بتائیے کہ کیا آپ مجھے پسند کرتی ہیں. اب بلال یہاں پر مزید ایکسپریس کر دیتا ہے کہ بھائی میں تو آپ کو بہت پسند کرتا ہوں. تو اب یہاں پر ایمان کا دل مزید زور زور سے دھڑکنا شروع ہو جاتا ہے اور بلال ایمان کے ساتھ اس کیفیت کو خوب انجوائے کرتا ہے. پر اس کے بعد اپنا ہاتھ آگے بڑھاتا ہے ایمان سے اس کا ہاتھ مانگنے کے لیے. ایمان بھی شرماتے ہوئے اپنا ہاتھ بلال کے ہاتھ میں رکھتی ہے اور بلال ایک بہت ہی خوبصورت سی گھڑی ایمان کے ہاتھ میں پہنا دیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اب سے میرا سارا وقت آپ کے لیے ہوگا. آپ جس وقت بھی جب بھی چاہیں مجھے اپنی مدد کے لیے کہیں پہ بھی حاضر سمجھیں گی. بھائی ادھر تو یہ رومانٹک ڈیٹ اینڈ ڈنر انجوائے کرنے کے بعد واپس آ رہے ہوتے ہیں دونوں, لیکن انہیں کیا پتا کہ احد بہت دور بیٹھا ہوا انہی کو دیکھ رہا ہوتا ہے. بلال اور ایمان جب احد کو دیکھتے ہیں تو وہ بھی دیکھ کر اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور اس سے پہلے کہ احد ان سے کوئی بات کرے بلال اسے اپنے گارڈ سے کہتا ہے کہ ایمان میڈم کو سیفلی گھر پہنچا دیجیے, کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ وہ ایمان کو مزید کسی قسم کی بھی کوئی دھمکی لگائے اور ایمان کا موڈ سپوائل ہو. خیر احد تو اب بلال کو بھی ایمان کے خلاف گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ یہ لڑکی بالکل بھی اعتبار کے قابل نہیں ہے, سمجھے. اسی طرح معصومیت دکھا کے لوگوں کو گمراہ کرتی ہے اور پھر ان کا استعمال کرتی ہے اور تو اور اس کے بعد چھوڑ دیتی ہے. کزن ہونے کے ناطے میں تمہاری فکر میں تمہیں یہ سمجھا رہا ہوں کہ اس سے دور رہو اور اس کے جال میں مت پھنسو ورنہ زندگی بھر پچھتاؤ گے. بلال بھی احد کو سنا دیتا ہے کہ واقعی تمہیں میری فکر کب سے ہونے لگی, میں نے تو کبھی اپنی زندگی میں تمہیں اپنی فکر کرتے ہوئے محسوس نہیں کیا, اور ویسے بھی تم ابھی ان سب چیزوں کے لیے بہت چھوٹے ہو, اسی لیے میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں کہ پہلے تم بڑے ہو جاؤ. اب احد جو ہے, اب یہاں پہ بلال احد کا کندھا تھپتھپاتے ہوئے وہاں سے چلا جاتا ہے. اب احد غصے میں گھر آتا ہے اور زارا کو سمجھانے لگ جاتا ہے کہ بھائی تم اپنے بھائی کو سمجھاؤ کہ وہ ایمان سے دور رہے, وہ لڑکی صرف اور صرف اس کا استعمال کر رہی ہے, اسے مہرہ بنا کر ترقی حاصل کرنا چاہتی ہے اور اس کے بعد وہ تمہارے بھائی کو بھی یقیناً چھوڑ دے گی جیسے اس نے مجھے چھوڑ دیا. تو تم بلال سے خود بات کر لو کہ وہ ایمان کو بہت جلد چھوڑ دے. اب یہاں پر زارا بھی حیران ہو کر اسے پوچھتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ بھائی آج سے پہلے تو تمہیں میرے بھائی کی کبھی اتنی فکر نہیں ہوئی. احد بڑا گلٹ فیل کرتا ہے اور وہاں سے چپ چاپ چلا جاتا ہے. خیر بہت خوش ہے یہاں پر زارا تو, کیونکہ جن لوگوں نے اس سے اس کی اور اس کے بھائی کی ساری پراپرٹی ہتھیا لی, اب انہی لوگوں میں زارا سر اٹھا کر رہے گی اور فل کانفیڈنٹلی سب کو فیس کرے گی. تیمور بھی زارا کے اوپر ہاتھ اٹھانے سے پہلے 100 بار سوچے گا. اب زارا اپنی تائی سے کہتی ہے کہ میرا بھائی اب تو ڈپٹی کمشنر بن چکا ہے, اب تو سارے لوگ اس کی موجودگی سے یقیناً ڈرنا شروع ہو جائیں گے. اب تائی جو کہ پہلے ہی جان چکی ہے اس بات کو کہ ہاں بھائی بلال سے کوئی پنگا نہیں لیا جا سکتا, وہ زارا کو تسلی دیتی ہے کہ تم فکر نہیں کرو, تم اپنا خیال رکھو, میں ہوں نا, میں تیمور کو سب سمجھا دوں گی, وہ تمہارا بہت خیال رکھے گا. خیر تیمور جب رات کو گھر دیر سے آتا ہے تو سیدھا اپنی ماں کے پاس جاتا ہے. اس کی ماں اس کو سمجھاتی ہے کہ تمہارا اور زارا کا آخر مسئلہ کیا چل رہا ہے, جا کے چپ چاپ اس کے ساتھ سارٹ آؤٹ کر لو, اس سے پہلے کہ اس کا بھائی مزید ہمارے کارناموں کو چٹے کھٹے کھولے لوگوں کے سامنے. کیونکہ ویسے بھی بلال صاف دھمکی لگا کے جاتا ہے ان کو کہ تائی کی کمپنی کے پیچھے جو رہائشی ایریا ہے وہاں پہ میں نے سنا ہے کہ پانی کا پینے کا صاف پانی موجود نہیں ہے, ذرا میں چیک تو کروں کہ کسی نے وہاں پہ پلانٹ تو نہیں لگوا دیا. اب یہ لوگ تو سارے کے سارے بلال کی دھمکیوں سے ڈر گئے ہیں اور ان کو ڈر بھی ہے کہ کہیں بلال بلا وجہ ان کے گلے نہ پڑ جائے. ادھر تیمور جب زارا کے پاس آتا ہے تو زارا اسے بتاتی ہے کہ میں نے تو صبح سے کچھ بھی نہیں کھایا, میں آپ ہی کا انتظار کر رہی تھی. یقیناً تائی میں نے آپ سے بات تو کر ہی لی ہوگی, لیکن تیمور بھی ڈھیٹ بن کے اس کو آگے سے کہتا ہے کہ اب تو ایک ٹیبل پہ کھانا تمہارے بھائی کی میت کا ہی کھاؤں گا میں, ڈپٹی کمشنر کی. زارا بلال کو بتا دے گی کہ بھئی تیمور کی آنکھوں میں اس ٹائم خون اترا ہوا ہے. ادھر ایمان گھر بیٹھے اپنے ہاتھ میں بندھی ہوئی گھڑی کو دیکھ کے مسکرا رہی ہوگی جو بلال نے اس کے ہاتھوں میں پہنائی ہے, اور بہت ہی زیادہ مسکرا رہی ہوتی ہے وہاں پہ. اب یہاں پر ایمان کو لگتا ہے کہ اس کی زندگی میں جتنی بھی دکھ درد تکلیفیں تھی وہ سب ختم ہو گئی اور فائنلی اس کو ایک رائٹ پرسن مل گیا ہے کہ جس کے ساتھ وہ اپنی لائف خوشی خوشی اسپینڈ کر سکتی ہے. اب ادھر بلال اپنی پراپرٹی کے پیپرز لے کر سیدھا پہنچ جاتا ہے لیلا کے پاس, کیونکہ وہ جانتا ہے کہ جائیداد ہتھیانے میں صرف اور صرف اس کی چاچی کا ہاتھ تھا, اس لیے وہ لیلا کو اس کی پراپرٹی کے پیپرز دیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ ہاں تم میری پراپرٹی پہ بزنس کر سکتے ہو. اب یہاں پر اس کی چاچی جو ہے, اب یہاں پر بلال کی چاچی احد کو کہتی ہے کہ تم رضا سے جلدی سے شادی کر لو, اس سے پہلے وہ ہیرا کوئی اور لے اڑے. لیکن احد جو کہ ایمان کے آمنے سامنے ہو جانے کے بعد دوبارہ سے کنفیوز ہو گیا ہے کہ ایمان پہ اعتبار تو اس نے کبھی کیا ہی نہیں تھا, ورنہ شاید ایمان تو دل سے اس سے پیار کرتی تھی. یہ تو بلال کا ہی اتنا اعلیٰ ظرف ہے جو اپنی فیملی کے خلاف کھڑا ہو گیا اور ایمان کے کریکٹر کی بھی وہ سچی میں گواہی دیتا رہا. اب ہوگا احد کو پچھتاوا, لیکن کیا احد اس پچھتاوے کی آڑ میں بدلہ لینے کے لیے ایمان کی نفرت میں اندھا ہو جائے گا, یا پھر بلال ان دونوں کی غلط فہمیاں ختم
ختم کر کے چپ چاپ ان دونوں کے درمیان سے نکل جائے گا، یہ بتائیں گے آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں۔ تو جلدی سے ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیے گا۔